الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. إلهي بحق بني فاطمة كبر قوله ما كني خاتمة، اگر دعوت رد کنی والقبول منول استدامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ السلام. امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. حمد و صلاح کے بعد محترم و محتشم عزیزانی گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں. رب العزت
ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت سورۃ النور میں آیت نمبر 29 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں کو حکم دیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، اور یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا: اے نبی، آپ عورتوں سے بھی فرما دیجیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی، آپ مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاکسائی کی حفاظت کریں. اب یہاں تک تو مرد اور عورت دونوں کو ایک جیسا حکم دیا گیا، مگر عورت کے لیے مزید کچھ اور بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے. تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 سورۃ النور 18واں پارہ اور 24ویں سورت. اس کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں مومنین مردوں کو وہی مومنات عورتوں کو بھی جو حکم دیا ہے وہ دیا ہے نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت تو صرف مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورت بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سرکار کے پاس بیٹھی تھی کہ اتنے میں حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے. تو فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے رہے تو سرکار نے پردہ کرنے کا حکم دیا. تو ہم نے عرض کی: اللہ کے نبی، وہ تو نابینا ہیں، وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، تو کیا ہمیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا: ہاں وہ نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو. وہ نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو، تو تم پر ضروری ہے کہ تم ان سے پردہ کرو. وہ تمہیں نہیں دیکھ پا رہے، تم تو انہیں دیکھ پا رہی ہو، تو تم پر بھی ضروری ہے کہ تم نابینا سے بھی پردہ کرو. ام سلمہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پھر ہم پردے میں چلی گئی. یہاں نابینا شخص سے بھی اسلام عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو کیا فرمایا کہ عورتیں اپنا بناؤ سنگھار غیروں کے لیے نہ کریں مگر اپنے صرف شوہروں کے لیے بناؤ سنگھار کریں. جبھی تو کہا گیا اگر عورت عدت میں ہے، جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی اس کے لیے بناؤ سنگھار بالکل جائز نہیں ہے. اگر اسی دوران اس کے بیٹے کی شادی ہو، اس کی بیٹی کی شادی ہو،
تو اس کے لیے اس دوران عدت نہ گھر سے باہر نکلنا ہے، نہ شادی حال میں جا کے بیٹی کا ولیمہ یا بیٹی کی بارات میں جانا ہے، اور نہ ہی بناؤ سنگھار کرنا ہے۔ تو کیا ہے؟ بناؤ سنگھار تو شوہروں کے لیے کرنا ہے، تو جب شوہر ہی نہیں ہے تو پھر بناؤ سنگھار کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 31، 22واں پارہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ تو یہ جو حکم ہے نا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہے خطاب۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ سے ڈرتی رہو، ہاں اگر کسی سے بات کرنی ہے پردے میں تو کیا فرمایا؟ نرمی سے بات نہ کرو، نرمی سے بات نہ کرو۔ اب دیکھیں اسلام نے کہاں تک عورت کو غیرت کا درس دیا ہے۔ آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے، گھر میں کوئی ماں بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، اور اجنبی شخص ہے، غیر محرم ہے، چاہے وہ چچا زاد ہو، خالہ زاد ہو، پھپھی زاد ہو، ماموں زاد ہو، کوئی بھی ہو، اس ماں بیٹی بہن پر یہ ضروری ہے اپنی گفتگو میں نرمی نہ آئے، لچک پیدا نہ ہو۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس لیے کہ جب عورت نے اپنی گفتگو میں تکلفانہ انداز پیدا کیا تو پھر شیطان اس دروازہ دینے والے دستک کے دل میں یہ روگ پیدا کرے گا، اس کے اندر اس کے لیے طرح طرح کے وسوسے پیدا کرے گا۔ دروازے پہ دستک ہوئی ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں تو عورت اپنی کڑکدار آواز میں کہے چلی جائے چلے جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ لمبی کوئی بات نہیں کرنی۔ گھر میں میرا بھائی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا شوہر نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی نہیں، آپ چلے جائیں، اس انداز میں بات ہونی چاہیے۔ اگر لہجے میں نرمی آئی تو پھر شیطان اس کے دماغ میں، یہ خناس جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے دماغ میں اس بات کو پیدا کرے گا کہ دیکھ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مراد امت محمدیہ کی جملہ عورتیں ہیں، ان سے خطاب کیا گیا ہے کہ اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہیں کرنی۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو، اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ گھروں میں کیا کرو؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کا حکم بجا لاؤ۔ عورتوں کو کیا کہا گیا؟ گھر میں ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت جیسی چال نہ چلو، گھروں سے باہر نہ نکلو، اور گھر میں بیٹھ کے کیا کرو؟ نماز پڑھو، اللہ نے مال دیا ہے تو زکات دو، اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لاؤ، یہی تمہارا گھر کے اندر بیٹھا رہنا تمہارے دین کے حق میں، تمہاری دنیا کے حق میں۔ ایک مرتبہ صحابیہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور یہ مرد جو ہے ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، یا تو شہادت کا جام پی لیتے ہیں، یا پھر جو ہے غازیان اسلام بن جاتے ہیں، تو حضور یہ تو سبقت لے جاتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، وہیں بیٹھ کے عبادت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب گھروں میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں جہاد کا ثواب۔ تو عورتوں کو کہیں ثواب کے اندر کسی بھی مرد سے پیچھے نہیں رکھا گیا، تم گھروں میں بیٹھو، نمازیں پڑھو، اللہ تمہیں وہی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت
آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جزاک اللہ۔ تو اے نبی آپ اپنی ازواج سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈالے رکھیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اب انہیں راستے میں ستایا نہیں جائے گا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ کیا کہا گیا؟ اے نبی آپ اپنی ازواج سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہیں ایک چادر کا پلو اپنے چہرے پہ رکھیں، اس لیے کہ جب یہ نکلیں گی تو راستے میں ستائی نہیں جائے گی، اس لیے کہ اگلے انسان کو پتہ چلے گا یہ جو عورت با پردہ آ رہی ہے یہ کسی غیرت مند شوہر کی یا بیوی ہے، یا کسی غیرت مند باپ کی بیٹی ہے، یا کسی غیرت مند بھائی کی جو ہے وہ بہن ہے، کوئی اس عورت کو ستانے کی ہرگز طاقت نہیں رکھے گا۔ اور یہی ہے جو عورتیں با پردہ زیادہ ہوتی ہیں، اللہ دیکھنے والے مردوں کے دلوں میں ان کی ہیبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ باپردہ آ رہی ہے، یہ کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہے، کہیں میری عزت جو ہے تار تار نہ ہو جائے، تو کیا فرمایا؟ فلا یؤذین، وہ ستائی نہیں جائیں گی اگر وہ باپردہ ہو کے آئیں۔ یہ تو چند آیتیں کریمہ تھیں۔ میرے بھائیوں، آج اس معاشرے کے اندر اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھار اتفاقاً کوئی نمازی دروازے پہ آ کے دستک دینا، اور میں اگر جلدی میں نیچے آ جاؤں اور سر پہ ٹوپی پہننا بھول جاؤں تو جب میں نیچے آتا ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے۔ جو لوگ دیندار ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں یا ہمارے علماء ہیں، مسجد کے ائمہ ہیں یا مؤذنین ہیں، اگر اتفاقی طور پہ سر پہ ٹوپی نہ ہو، کوئی نمازی آ جائے مسئلہ پوچھنے کے لیے، دم کروانے کے لیے، تو بڑی ایک کوفت سی ہوتی ہے کہ یار سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے مسجد کی ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھ لی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ ایک دیندار بندہ، اس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، اس کو کوفت ہوتی ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، یار میں دیندار ہوں، میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، مگر رونے پہ رونا آتا ہے۔ بنت حوا کے سر سے چادر ایسی اتری ہے وہ سر پہ چادر پہننا اپنے لیے شرم اور عار محسوس کرتی ہے۔ وہ شرم محسوس کرتی ہے کہ میں سر پہ چادر اوڑوں، میں دوپٹہ اوڑوں۔ آج انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہماری مائیں بہنیں بے دوپٹہ بیٹھ کے قوم کو خبریں سنا رہی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں میں کسی کے اندر غیرت نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر کی غیرت کو دیکھنا ہو تو اس کی ماں، بہن، بیٹی کو دیکھو، پتہ چل جائے گا اس کا گھر والا کتنا باغیرت ہوگا۔ اگر اولاد کے اندر تربیت ایسی نہیں ہے، سمجھ جاؤ کہ بے غیرت ہو، اس کے باپ ہوگا جس نے کبھی اولاد کی ایسی تربیت ہی نہیں کی۔ تو آج ہمارے اس دور کے اندر مغرب کی تہذیب پتہ کیا چاہتی ہے؟ آج امریکہ کے اندر 5 کروڑ مرد دماغی بیماری میں ملوث ہیں۔ یہ ایک جدید ریسرچ ہے، ہر 5 میں سے 1 امریکی جو ہے وہ دماغی مرض میں مبتلا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ کر کے وہاں پر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج یورپ کے اندر ماں اپنے بیٹے کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، آج یورپ کے اندر بھائی بہن کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، آج یورپ کے اندر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج یورپ کے اندر جنسی قانون نافذ کر دیا گیا ہے، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے۔ تو جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرے گا، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، مگر فطرتی طور پر وہ اپنی
بیٹی کی آنکھوں میں کانا ہو جاتا ہے. یہ جو کانا پن ہے نا وہ اس باپ کو دماغی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے. تو آج امریکہ کے اندر 5 کروڑ مرد دماغی مرض میں مبتلا ہیں. اس معاشرے کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ترستے رہتے ہیں کبھی ہماری اولاد ہمیں آ کے ملے گی. ایک عورت جب چند مردوں کے پاس جاتی ہے اور پھر اس کے ہاں جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ عورت انتخاب کرتی ہے کہ میرے پاس یہ 10 مرد آئے تھے, یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کس کا ہے. آج ہماری ماں بہن بیٹی اس تہذیب کو دیکھ رہی ہے کہ جس تہذیب میں عورت کی عزت ایک جانور سے بدتر ہو چکی ہے. آج ہماری بیٹیوں کو کال گرلز بننا پسند ہے, سیلز گرلز بننا پسند ہے, ماڈل گرلز بننا پسند ہے, ایئر ہوسٹ بننا پسند ہے, کسی کی سیکرٹری بننا پسند ہے. اگر پسند نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے ملکہ بننا پسند نہیں ہے. یہ پسند نہیں ہے. مغرب تو یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں ڈوبا ہوں یہ بھی ڈوب جائیں. ہم تو ڈوبے ہی صنم, تمہیں بھی لے ڈوب چلے. تو مغرب چاہتا ہے جس طرح میری تہذیب کا کباڑا ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں پوری دنیا کی تہذیب کا یہی حال ہو جائے. اور ایسے سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں اس قوم کی بیٹیوں کو, اور وہ اندھی دھند جو ہے اس تہذیب کے پیچھے چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت لوگ یہود و ہنود کی ایسی تابع داری کریں گے اگر وہ سانپ کے بل میں گھس جائیں گے تو میری امت کے لوگ بھی گھس جائیں گے. اگر وہ ماں سے زنا کریں گے تو میری امت کے لوگ بھی ماں سے زنا کریں گے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ کہیں مولانا صاحب توبہ توبہ, یہ تو امریکہ کے میں ہو رہا ہے, شاید ہمارے یہاں نہیں. آپ کے ہاں بھی ہو رہا ہے. اس مملکت خداداد اسلامیہ پاکستان کے اندر بھی کئی ایسے واقعے اخباروں کی نظر ہوئے ہیں, تھانوں میں رپورٹ ہوئے ہیں. ایک بیٹی جا کے تھانے دار سے کہہ رہی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ یہ غلط کام کر رہا ہے. قصوروار کون ہے؟ قصوروار باپ ہے. باپ ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو یہ بدتمیزی کا طوفان لے کے دے دیں؟ کس نے کہا تھا آپ کو کہ بیٹی کی ساری خواہشوں میں سب سے نمایاں خواہش یہی تھی؟ ایک کمرے کے اندر بیٹا موبائل چلا رہا ہے, ایک میں بھائی چلا رہا ہے, اور دونوں جو ہے وہ بدتمیزی کی جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو بتاؤ شیطان سے کوئی بچ سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں ایک مرد ایک عورت اجنبی جمع ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. ہمارے صوفیاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے اگر اکیلے میں بیٹھی ہو رابعہ بصریہ اور پھر وہاں آ جائے حسن بصری تو فرمایا کہ تنہائی تو ان کی بھی جائز نہیں ہے. تو جب ایک پروفیسر کے آفس کے اندر اور ایک پروفیسر لیکچرار کے کمرے میں ایک اکیلی نوجوان بچی چلی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان اس پہ حملہ آور نہیں ہوگا؟ تو اپنی نسلوں کی حفاظت کریں, اپنی اولاد سے کہیں لمبی لمبی چادریں اوڑا کریں, لمبی لمبی. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ پوری کی پوری عورت سراپے پردہ ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز. عورت ہے ہی وہ جو چھپی ہوئی ہے, جو نمایاں ہے ظاہر وہ عورت ہے ہی نہیں. دیکھیں تو صحیح عورت کا نام کیسا ہے؟ عورت, چھپی ہوئی چیز. آپ نے اس کو لا کے سر عام بازار میں کھڑا کر دیا ہے. جس جگہ جائیں استقبالیہ آپ کو عورت کرے گی. کیوں؟ یہود و ہنود جانتے ہیں اگر کسی جذباتی مرد کو قابو میں رکھنا ہے تو عورت کا استعمال کرو. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے عورتوں کو ننگا کر کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا, کہیں ان کا نفس ادھر مائل ہو اور ان کو شکست ہو. آج مسلمانوں کی سب سے زیادہ زوال کی وجہ عورت ہے. ہندوستان کے اوپر انگریز کا راج کیسے ہوا تھا؟ عورت کی وجہ سے.
عورتیں اتنی ان کے میخانوں میں لا کے بٹھا دی گئی، حکمران پریشان ہو گئے۔ آج بھی یہ حکمران اپنی ان پلیت حرکتوں کی وجہ سے اغیار کی چنگل کے اندر ہیں۔ یہ کبھی بھی دین اسلام کے لیے نہیں نکل سکتے، اپنی عزت و آبرو بیچ چکے ہیں، بند کمروں میں ہوٹلوں میں بیچ چکے ہیں، تو جو کسی کا کانا ہو بھلا وہ حق کی بات بلند کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا علامہ اقبال نے؟ بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ اے بنت حوا تو بطول کی طرح بن، اے بنت حوا تو فاطمۃ الزہرا کی طرح بن۔ جب تو فاطمۃ الزہرا کی طرح بن جائے گی پھر تیری آغوش میں پروان چڑھنے والے بچے حسین جیسے پیدا ہوں گے۔ جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے لوری بھی کلمہ طیبہ کی سنائیں گی تو پھر پیدا ہونے والا یا بابا فرید الدین گنج شکر بنے گا یا پھر امام احمد رضا بنے گا۔ ماں دودھ پلا رہی ہے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، انڈیا کے ڈرامے دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، کانوں کے اندر ہینڈ فریاں ہیں، بتاؤ وہ دودھ کی برکتیں اس بچے کے پیٹ میں جائیں گے؟ اس زمانے میں تو مائیں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی، با وضو ہو کے کلمہ طیبہ پڑھتی، پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتی، پھر اپنے بچے کو چھاتی سے لگاتی اور دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو جب مائیں یوں پاکیزہ دودھ پلائیں گی تو پھر بچے کیسے نیک، پاک اور طیب و طاہر پیدا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا گیا؟ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی امت کی روحانی بیٹیوں، تم پر ضروری ہے اپنے سروں پہ چادر اوڑھو۔ آپ کہو میں محمد کی روحانی بیٹی ہوں، میں سر سے چادر نہیں اتاروں گی، میری جان جاتی ہے تو جائے، میں چادر نہیں اتاروں گی۔ ابھی جو ریئل واقعہ جو ہوا ہندوستان کے اندر، ایک لڑکی نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی پڑی ہے۔ ایک عورت نے آ کے انٹرویو دیا، وہ عورت پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہ ایک صحافی ہندو سے کہہ رہی ہے اس کو سمجھانے کے لیے، پگلے اگر تجھے ایک چاکلیٹ دی جائے جس پر مکھیاں بیٹھی ہو اور ایک بند چاکلیٹ ہو تو کون سی پسند کرو گے؟ اس کو پسند کرو گے جو بند ہوگی نا، جس پر مکھیاں بیٹھے وہ ہرگز نہیں لوگے۔ فرمایا کہ ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں، ہم کبھی بھی اپنے چہروں سے پردے نہیں اتاریں گے، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہم پردے نہیں اتاریں گے۔ تو پھر میرے دل میں خوشی آ گئی، میری آنکھیں نم ہو گئی، اور مجھے علامہ اقبال کے وہ اشعار یاد آ گئے، دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچے سے شاخیں ہیں چمکنے والی، دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل بر انداز خون شہداء کا لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ یہ عنابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، تو دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی۔ میں سمجھا کہ شاید بنت حوا کی عزت اتر چکی ہے، کسی مسلمان بیٹی میں دم خم نہیں ہے۔ اس مسلمان بیٹی نے یہ جو جملہ کہا ہے، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہم اپنے سروں سے دوپٹے نہیں اتاریں گی۔ رہتی دنیا کی ماؤں بہنوں کے اندر اس بیٹی نے ایک پاور بھر دی ہے، مرد اگر بے غیرت ہو گئے ہیں، اے بنت حوا تم خود اٹھو، اپنے پردوں کی حفاظت تم خود کیا کرو۔ ایمان کے اندر ایک حرارت ہے، وہ کبھی بھی بیدار ہو سکتی ہے، کبھی بھی بیدار ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو مسکان بچی ہے کہ جس نے ہندو کے سامنے کے جو شری رام نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگا رہے تھے، ان لات و منات بتوں کے نام لے رہے تھے، اس بچی نے جب ان کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا، یہ نعرہ اتنا فلک شگاف تھا کہ پورے آسمان میں ایک نعرہ تکبیر کی صدا گونج اٹھی۔ جب ایک نہتی مظلوم شریف بچی کے سامنے کئی گیدڑ آ جائیں، کئی بھیڑیے آ جائیں اور وہ نعرہ تکبیر بلند کرے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مالک پھر اس پر کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اور بچی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے مجھے مدد کی ضرورت تھی، میں ان بھیڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی، میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہی تھی، میں ان کا مقابلہ کیسے کروں؟
تو کہا میں نے اپنے رب کو پکارا اللہ اکبر کہہ کے، اللہ نے مجھے قوت عطا فرما دی ہے۔ اس نے سیکولر، لبرل، بے دین، لا دین، ملحد، دہریہ ٹیپ کے منہ پہ ایک زوردار تماچا مارا ہے اور رہتی دنیا کی خواتین کو بتا دیا ہے میں بنت حوا ہوں، میں بنت محمد ہوں، اگر میری عزت و آبرو ہے تو میرے پردے کے اندر ہے، میری عزت و آبرو اسی کے اندر ہے۔ تو پھر مجھے چند لمحوں کے لیے وقت یاد آ گیا کہ جب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں الامان الحفیظ کہ جو یورپ کی عورتوں کے بہکاووں میں آ کے اپنے دوپٹوں کو ہواؤں میں اڑاتی ہیں، اپنی قمیصوں کو ہواؤں میں اڑاتی ہیں اور اپنے تمیز والے، شرم و حیا والے لباس کے جو ہے ٹکڑوں کو ہواؤں میں اتار کے کیا کہتی ہیں، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہمیں چاہیے آزادی۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا، آزادی کے نام پر یہ ڈرامہ رچانے والی تم جیسی کروڑوں عورتیں ہوں اس بچی کے قدموں سے لگنے والی خاک پر قربان ہو کہ جس نے ہندو درندوں کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس بات کا اعلان کیا میری جان جاتی ہے جائے مگر میرا حجاب نہ جائے۔ میرا حجاب ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسے مرد بھی بڑی مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور ایسی بیٹیاں بھی بڑی مدتوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید بس یہ شوشہ شاہ بات ختم ہوگی، نہیں نہیں نہیں، اس کے دور تک آپ کو اثرات نظر آئیں گے، دور تک۔ اس نے جو اسلامی بہنوں کے اندر، اسلام کی بیٹیوں میں جو اس بچی نے طاقت اور پاور بھری ہے نا، میں کہتا ہوں 1000 ملالہ ہوں، 1000 کیا کروڑ ملالہ ہوں، اس مسکان بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انگریز نے کیوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کو بھونکا، اس نے داڑھی کا مذاق اڑایا، اس نے برقعے کا مذاق اڑایا، اس نے حجاب کا مذاق اڑایا، یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، پھر اس کو نوبل انعام دیا گیا، اسے جو ہے بڑی تخت بٹھایا گیا، دنیا کے سامنے دکھایا گیا، پورا میڈیا اس کے جو ہے گن گاتا رہا، مگر کسی مسلمان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی، کسی مسلمان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی۔ اس بچی نے فقط اللہ اکبر کہا، مسلمانوں کے دل میں یہ بچی گھر کر گئی، مجھے گھر کر گئی۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی ہماری یہ غیرت والی بیٹیاں زندہ ہیں، آج بھی ہماری یہ غیرت والی بیٹیاں زندہ ہیں۔ تو یہ جو ہے مغرب تو چاہتا ہے کہ ہماری تہذیب ختم ہو جائے، مگر یاد رکھے گا اپنی تہذیب کو باقی رکھیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو باتیں بڑی بری بھی لگتی ہوں، مگر میرے بھائیوں دیکھو، مولا علی حدیث پاک کے راوی ہے، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ کوئی مرد اگر کسی غیر محرم عورت کو دیکھے یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آنکھوں کا، بولو، آنکھوں کا۔ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو پکڑے یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ ہاں، اگر کسی کی اچانک کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ جائے اور فوراً اپنی آنکھوں کو بچا لے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر اپنے نفس کی تسکین کے لیے کسی عورت کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور ایسی آنکھوں کے اندر کل بروز قیامت جہنم کی سلاخیں رکھی جائیں گی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اگلی بات کروں، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو ایک نظر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے یہ آنکھوں کا زنا ہے، تو میرے بھائیوں پھر ایمان سے بتاؤ، جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو پھر آپ 15 سے 20 کیمرہ مین لا کے کھڑے کر دیتے ہیں، وہ جو آپ کی بیٹی کے سارے پوز لے رہے ہوتے، کیا وہ زنا نہیں ہے؟ آگے سمجھ؟ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے آنکھوں کا زنا ہے، ایک باپ 5 کیمرہ مین لا کے کھڑے کر دیے ہیں، کوئی یوں پوز بنا رہا ہے، کوئی یوں پوز بنا رہا ہے، وہ تو ایک نظر کے اوپر آنکھوں کا زنا ہے۔ آپ نے پورا ماحول برپا کر دیا ہے کہ یہ زنا نہیں ہو رہا۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کئی جگہ میرا جانا ہوتا ہے، دیکھتا ہوں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہاں پر ہمارا تبلیغ کرنا فتنے کا سبب ہے، منبر و محراب سے ہم تبلیغ کریں گے۔ تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟
اگر کوئی بندہ آپ کی بیٹی کی تصویر لے آپ کا خون کھولے گا, مارنے کو دوڑو گے. کیوں؟ یہ ان آفیشل تصویر لی گئی ہے. 10 بندے آ کے تصویریں لینے, یہ جناب آفیشل ہے, یہ جائز ہے, وہ ناجائز ہے. کوئی آپ کی بیٹی کی شادی پہ تصویریں لے جائے اور کمپیوٹر میں بیٹھ کے اس کی ایڈیٹنگ کرے, اور کوئی آپ کی بیٹی کے نقش و نین پہ گفتگو کرے, جناب اس کا ناک موٹا ہے, اس کے کان چھوٹے ہیں, اس کی آنکھیں نشیلی ہیں, آپ اس بات کو گوارا کرتے ہیں؟ کوئی بندہ آپ کی بیٹی کی تصویر لے کے بیٹھے اور اس پر نوجوان تبصرے کریں, بتاؤ آپ کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ کوئی بندہ تصویر لے تو آپ زندہ نہیں چھوڑو گے اس کو, مگر وہاں کب کیوں مردہ ہو جاتے ہو؟ ٹھیک ہے آپ نے بیٹی کی تصویریں کھینچنی ہے, شادی کا ماحول ہے, بھائی کو بولو وہ تصویریں کھینچے, بہن کو بولو وہ اپنی بہن کی تصویریں کھینچے, بھائی کو بولو وہ کھینچے, کسی محرم کو بولو وہ تصویریں کھینچے. یہ غیر محرم 5-6 چھچورے اوباش لڑکے یہ کیوں آپ کی بہن کی تصویریں بنا رہے ہیں؟ یہ کیوں آپ کی بہن کی ویڈیو بنا رہے ہیں؟ جناب دولہا دلہن جی وہ واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, پورا ماحول بنا ہوا ہے, وہ باپ ہے کہاں؟ وہ 5 وقتہ نماز تو پڑھتا, وہاں اس کی غیرت کہاں چلی گئی؟ بے غیرت کہاں گیا ہے وہ؟ جناب یہ حاجی صاحب ہیں, کدھر گیا ان کا حج؟ یہاں غیرت مر گئی ہے. نہیں مولوی صاحب آپ تو سمجھتے نہیں ہیں, یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کیا خوشی کے موقع پہ بے غیرتی کرنی چاہیے؟ رب کو ناراض کرنا چاہیے؟ کوئی آپ سے جناب خوشی کا موقع ہے, میں بھی چاہتا ہوں یہ شراب کی بوتل آپ پی لیں, میں خوش ہو جاؤں گا, کیا آپ اسی خوشی کو پورا کرو گے؟ جناب خوشی کا موقع ہے, یہ ذرا زہر لیں آپ کھا لیں, کھائیں گے آپ؟ کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ باتوں کو؟ پیسے کا ضیاء, عزت کا فالودہ. اور حاجی صاحب بڑے خوش ہیں جناب. دیکھیں جناب ہم نے اتنے کیمرہ مین بلوائے تھے, غیرت مند بنو یار, غیرت مند بنو, یہ غیرت کی گولیاں کھاؤ. بیٹی کہتی جناب میرے شادی میں خبردار, تیرے باپ نے رزق حلال کھا کے تجھے پالا ہے, یہ بے غیرتی تیری شادی پہ نہیں ہوگی, بیٹھی رہ کماری, بوڑھی ہو جا, یہ تیرا باپ حرکتیں کبھی بھی نہیں کرے گا. ناجائز خواہشات کا تعلق کیا ہے؟ بیٹی کو کمرے میں بٹھائیں, اللہ اللہ خیسرا نکاح ہو گیا ہے, کوئی شوٹنگ نہیں ہے, کوئی فوٹوگرافی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اپنے دولہے کے پاس چلی گئی. بس مولا علی کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا کو جو چھوڑنے گئی تھی, چند عورتیں گئی تھی, بی بی فاطمہ الزہرا کو لیا, پردے میں لے کے مولا علی کے حجرے میں پہنچا دیا. بس یہ ہمارے طوفان مچا ہوا ہے. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. تو خدارا حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا یہ صحابیہ ہیں, ان کے بیٹے ایک غزوے میں گئے اور شہید ہو گئے, اور ان کو خبر نہ تھی. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, سرکار میرا بیٹا, فرمایا کہ اس نے جام شہادت نوش کر لیا ہے. تمہارے بیٹے نے جام شہادت نوش کر لیا ہے. ام خلاد پردے میں تھی, چہرہ چھپایا ہوا تھا. جب لوگوں نے دیکھا تو کہا اس حال میں بھی پردہ؟ سنیے گا, یہ آخری بات کر رہا ہوں. او بی بی اس حال میں بھی پردہ, جس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی پردے کا اتنا اہتمام؟ کروڑوں سلام ہو میری اس ماں کو. ام خلاد نے کیا کہا؟ سنو, میں نے بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا تو نہیں کھوئی نا. میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, حیا تو نہیں کھوئی نا. یہ تھی میری وہ عظیم مائیں. ہاں بیٹا فوت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ کی امانت ہے, اللہ نے دے دی, اب میں پردہ کیوں اتاروں؟ میں پردہ کیوں اتاروں؟ تو آؤ میرے بھائیوں, اسلام کی طرف آؤ, اپنی بیٹیوں کی ایسی عزت کریں, پاکیزہ عزت کریں, رزق حلال کھلایا کریں اپنی بیٹی کو, بیٹیوں کو رزق حلال کھلائیں. ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے, ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے. حلال رزق کھلائیں اپنی بیٹیوں کو, وہ آپ کا سر پھر فخر سے اونچا کریں گے. اچھی تربیت کرو. یہ موبائل جیسی بدتمیزی کو لے لو, ہاں لے لو. بیٹی نہیں مانتی, بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں, دیکھ بیٹا تیرا باپ مجبور ہے, اے باپ نے باپ کی یہ لاج رکھ لے, تیرا باپ تجھے موبائل نہیں دے سکتا. ہاں کسی کی فون آئیں گے تو ٹھیک ہے, میں بات کروا دیا کروں گا, نہیں یہ نہیں دیکھ سکتا.
آپ کہ نہیں جناب میری بیٹی تو بڑی نیک ہے، متقی پارسا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں انہیں معلوم ہے، اگر آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے نا اور آپ کا نیٹ بند ہو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی گندی چیز آ جاتی ہے. اور عورتیں تو ہوتی ویسی کچی کلیاں ہیں. میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عورتیں جو نا وہ بیچ سڑک میں چل رہی ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عورتوں یا دائیں چلو یا بائیں چلو، بیچ میں نہیں چلو. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں عورتیں پھر دیواروں سے ایسے چپک چپک کے چلا کرتی تھی، ان کے کپڑے بھی پھنس جایا کرتے تھے. آخری بات یہ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عورت کی جماعت گھر میں مسجد سے افضل ہے. عورت کی جماعت گھر میں مسجد سے افضل ہے، سنیے گا. اور پھر گھر کے صحن میں افضل گھر کے برآمدے میں ہے. گھر کا صحن ہے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑ جائے، گھر کے برآمدے میں پڑے. اور گھر کے برآمدے سے افضل گھر کے کمرے کے اندر ہے. اور پھر اس کمرے سے افضل اگر کمرے کے اندر کوئی چھوٹی سی کوٹھیاں بنی ہوئی ہے اس میں پڑھو، یہ کمرے سے بھی افضل ہے. عورت جتنی چھپتی جائے گی، عبادت کرتی جائے گی، وہ عبادت زیادہ مقبول ہوگی. اب سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے. جس عورت کو کہا گیا ہے کہ گھر کی بند کوٹھڑی میں چھپ کے نماز پڑھ، اب اگر وہ عورت کوسٹر کروائے، سزوکیاں کروائے، گاڑیوں پہ مزارات پہ جائے، ایمان سے بتاؤ رب کی لعنت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اب آگے سمجھ میں. جس عورت کو نماز پنجگانہ بھی گھر کے بند سے بند کمرے میں چھپ کے پڑھنے کو کہا گیا ہے، اب وہ اگر مزارات پہ حاجیوں کے لیے جائے تو بتاؤ رب کی لعنت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ یہاں تو نماز پنجگانہ گھر میں چھپ کے پڑھنے کو کہا گیا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھار اگر ہم گھر کے صحن میں آتی تھی تو ہم دیواروں سے چپک چپک کے چلتی تھی، کہیں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. اور کبھی کبھار ہمارے کپڑے دیوار میں پھنس جایا کرتے تھے. یہ تھی ہماری ان ماؤں کا پردہ، ان ماؤں کی حیا. اولاد کو بے حیا مت کرو، اور کسی بھی ماں بہن بیٹی کی طرف آپ نظر مت اٹھاؤ، نظر مت اٹھاؤ. کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، آپ اپنی نظروں کو نیچے کریں، آپ اپنی نظروں کو نیچے کریں. تو جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی یوں عزت و آبرو کے تحفظ کریں گے تو پھر کوئی آپ کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھے گا. آج کیا کرتے ہیں نوجوان؟ وہ جناب وہ فلاں خاتون ہے، وہ میری دوست ہے، آج میں تیری بھی بات کرواتا ہوں. شرم نہیں آتی تیرے کو؟ ایک شخص ہے نا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے، مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے. سنیں میرے مصطفیٰ نے کیسی خوبصورت تربیت کی. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تمہیں پسند ہے؟ کہا حضور بالکل نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ؟ حضور بالکل نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ حضور بالکل نہیں، قطعاً نہیں، میں تو اس کو مار ڈالوں گا. فرمایا میاں جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے کوئی تمہاری ماں کو دیکھے تو بھلا کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا کہ کوئی بندہ اس کی ماں کے ساتھ یہ غلط کام کرے؟ اس کے دل میں بات اتر گئی، اس نے توبہ کر لی. تو جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو فون کر کے رونگ نمبر ملا کے وقتی طور کے چسکے لے تو پھر سمجھ جانا اگر آپ کی مسکان بیٹی کو کسی نے فون کر دیا، آپ کی رضیہ بہن کو کسی نے فون کر دیا، آپ کی آمنہ ماں کو کسی نے فون کر دیا، آپ کی جو ہے وہ کسی خالہ کو کسی نے فون کر دیا، آپ کی عزت گوارا کرے گی؟ آپ تو کہو کہ جناب نکالو ٹیوٹی سارے گھر بھی ٹھوک کے آتا ہوں. تو میرے بھائی اس کا بھی تو خون ایسے ہی کھولا ہوگا نا، اس کا بھی خون تو ایسے ہی کھولا ہوگا. آپ اوروں کی عزت و آبرو کا محافظ بنے، اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی گھر کی حفاظت فرمائے گا. اللہ رب العزت میرا اور آپ تمام کا ہم میرا